بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصحاب الحجر کا تذکرہ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ حجر میں ان الفاظ میں آیا ہے کہ یقیناً اصحاب الحجر پتھروں والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اصحاب الحجر قوم سمود ہیں۔ اس نام کی وجہ قوم سمود کے متعلق تاریخ کے صفحات میں یہ درج ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے رہائش مکان تعمیر کرتے تھے۔ مختصر تعارف۔ قوم سمود کا وطن مکہ اور ملک شام کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ قوم سمود کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ بہت طاقتور تھے، لمبے، ٹرنگے اور خوبصورت تھے، لیکن ایمان سے محروم تھے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا تو ان لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا۔ ان کے جھٹلانے کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو ایک دن ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچ میں اللہ کے نبی ہو تو اللہ سے کہو کہ پہاڑ میں سے ایسے اونٹنی پیدا کرے جو حاملہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی ان کو دکھا دیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے جو اونٹنی پیدا ہوئی تھی اس نے اس تالاب کا سارا پانی پی لیا جس سے قوم سمود کے مویشی سیراب ہوتے تھے۔ اور قوم کو پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ ان لوگوں نے چاہا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور یہ باری لگا دی کہ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم سمود کے مویشی پانی پیئیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ایک دن ایک شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تیر سے ہلاک کر دیا۔ اللہ کا عذاب قوم سمود کے متعلق آتا ہے کہ جب سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود ایک خطرناک چنگار آواز کے ذریعے سے ہلاک کیا۔